آزادارو، میں کیا شہادت کے جملے شہزادہ قاسم علیہ السلام کے عرض کروں گا۔ 3 شبیہیں ہیں جو سید الشہداء کربلا میں لے کر آئے۔ ایک اپنے نانا کی شبیہ شہزادہ علی اکبر تھے، جب جب علی اکبر کو دیکھتے کہتے بیٹا میں تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے نانا محمد یاد آ جاتا۔ دوسری شبیہ اپنے پاپا کی شبیہ لائے تھے، مولا غازی علیہ السلام، جب جب مولا غازی کو دیکھتے میرے مولا حسین کو اپنا بابا علی یاد آ جاتا۔ تیسری نشانی اپنے مسموم بھائی حسن مجتبیٰ کی تھی، کہتے ہیں جب جب میں حسن کو جب جب قاسم کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا۔ عزادارو، روز عاشور ہوئی، صحابہ نے آپس میں طے کیا، زہرا کے لال کے دروازے پہ پہنچے۔ اس حوالے سے مزید روز عاشور جو شب عاشور عرض کروں گا، کہا میرے آقا ہم صحابہ نے آپس میں طے کیا ہے، کیا خلوص تھا خدا کی قسم دل کرتا ہے ایک ایک صحابی پہ بیٹھ کے رویا جائے۔ حبیب اپنے مظاہر کی قیادت میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں مولا حسین ہم صحابہ نے آپس میں طے کیا ہے جب تک ہم میں سے کوئی ایک باقی ہے بنی ہاشم کے جوانوں میں سے کوئی میدان میں نہیں جائے گا۔ پہلے ہم قربان ہوں گے پھر زہرا کی اولاد قربان ہوگی، پہلے ہم قربان ہوں گے پھر سادات کے جوان قربان ہوں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا میرے مہمانوں، کہا نہیں میرے آقا پہلے ہم قربان ہوں گے۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے جوانوں کا سلسلہ شروع ہوا، شہزادہ علی اکبر شہید ہو گئے نا۔ اب میری آقا زادی بی بی ام فروہ نے اپنے لال شہزادہ قاسم سے کہا بیٹا قاسم، کہا جی اماں دیکھ رہا ہے نا سبھی حسین پہ قربان ہو رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے تو بھی میرے حسین پہ قربان ہو جا، میں کل جدہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ میرے دوستو عزیزو، 13 سال کی عمر ہے شہزادہ قاسم کی، بابا شہید ہو چکے ہیں، ماں ام فروہ بی بی رملہ، ایک ہی سہارا ہے شہزادہ قاسم، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ مجھے بتاؤ اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ شہزادہ قاسم کو تیار کر کے بھیجا۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ شہزادہ قاسم کبھی اپنے مولا آقا حسین کے سامنے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، مولا کہتے ہیں بیٹا قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے، بیٹا قاسم تو یتیم ہے، میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے جب جنگ سے انکار کیا، الطفل یقبل یدیہ ورجلیہ، قاسم کبھی چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں پھر کبھی چچا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، چچا میری اماں ناراض ہو جائے گی، چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مگر اجرکم اللہ عزادارو، مضمون میں پورا پڑھوں گا، رونا تو پھر ہر کسی کا نصیب ہوتا ہے، تاکہ میرے نوجوانوں کو یاد رہ جائے داستان کربلا کتابوں میں کیا لکھی ہے۔ عزادارو میرے مولا نے انکار کر دیا نا، شہزادہ قاسم گئے، ماں نے دیکھا، کہا بیٹا قاسم میں نے تجھے کہا نہیں ہے چچا پہ قربان ہو جا، کیوں واپس آ گیا؟ قربان ہو جاؤں بی بی ام فروہ کی محبت حسین پہ، قربان ہو جاؤں اس ماں پہ جو عشق حسین میں اس قدر فدا ہو چکی ہے۔ کہا بیٹا جا، کہا اماں میں چچا سے کہتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں اور بیٹا رو رہے ہیں، اسی اثناء میں شہزادہ قاسم کو یاد آیا وقت آخر بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے نا تو اسے کھولنا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ پہ لکھا تھا اے بیٹا کربلا کی زمین ہوگی، 61 ہجری ہوگی، 10 محرم ہوگا، میرا حسین ہوگا۔
اپنے آپ کو میرے حسین پہ قربان کر دینا۔ شہزادے نے دیکھا، تحریر اٹھائی، چچا کے سامنے آئے، کہا چچا مجھے اجازت، کہا قاسم میں نے کہا ہے اجازت نہیں دوں گا۔ کہتا ہے چچا اجازت دیجئے یا نہ دیجئے، ذرا اس تحریر کو تو پڑھیے نا۔ اب تحریر لی حسین نے، زمین کربل پہ پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہوا تھا قاسم میرے حسین پہ قربان ہو جانا۔ میرے مولا نے قاسم سے تحریر لی، رخ کیا مدینہ کی جانب، وہ میرا مسموم بھائی، آپ نے وقت آخر مجھے یاد رکھا۔ عزادارو 2 منزلیں اور زحمت تمام کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ہی تابوت یا شبی جو بھی آپ نے لانی ہے لے آئیے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو جو بھی ہے، میں مسائل کو اپنے اختتام تک لے جانا چاہتا ہوں، اگلی جگہ بھی پہنچنا ہے۔ دوستو عزیزو، جب خط دیکھ لیا نا، کہا بیٹا ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا، کہا بیٹا ٹھیک ہے، جا پھر ماں کو سلام کرتا، کہا پھر ماں کو سلام کرتا، پھوپھیوں کو الوداع کرتا۔ صاحب رحمت والے کا آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، لکھتے ہیں علامہ، کہتے ہیں جب ماں اور پھوپھیوں کو الوداع کر کے حسین آئے نا، حسین نے جنگی ساز و سامان کو دیکھا، کوئی جنگی ساز و سامان شہزادہ قاسم کو پورا نہیں آتا تھا۔ میرے مولا نے ایک دستار باندھی، ایک پھٹا ہوا کرتا پہنایا، تیار کر کے روانہ کرنے کا ارادہ کیا نا۔ جو شہزادہ قاسم کا پرسہ دینے آئے میری طرف دیکھنا، میرے مولا نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے رونے لگے، بکا حتی غشیا، یہاں تک کہ روتے روتے چچا اور بھتیجا بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا، اپنے قاسم کو تیار کر کے رہوار پہ بٹھایا، کہا بیٹا جا رب کی تقدیر کے حوالے۔ فوج اشکیا میں حضرت قاسم آئینہ عزادارو، شہزادہ قاسم آیا، فوج اشکیا سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ریجز پڑھا یہاں پہ، دشمنوں میرے حسین کو اکیلا نہ سمجھنا، میں خاندان بنی ہاشم کا جوان ہوں، میرے دادا کا نام علی ہے، میرے بابا کا نام حسن مجتبی ہے، انی احامی الامام الحسینی، میرا حسین اکیلا نہیں ہے، اس کا دفاع کرنے والا قاسم موجود ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک مقابلے کے لیے آیا، 30 ملعونوں کو فنار کیا۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ حسن کا بیٹا ایک ایک سپاہ کا بندہ مار رہا ہے، اس بے غیرت کو غصہ آیا، یہ تلوار لے کے آگے بڑھا، فوج اشکیا کے درمیان آگے مولا قاسم پہ سوار کیا۔ فروا کلال زین سے زمین پہ آیا اور کہا یا اماں ادرکنی، چچا آئیے، اپنے بھتیجے کو سنبھالیے۔ مولا خیمے پہ بیٹھے تھے نا، بڑی ذمہ دار سے روایت پڑھ رہا ہوں، امام حسین کسی کے قاتل کو مارنے کے لیے دوڑ کر نہیں گئے۔ علی اکبر کا قاتل مار کے چلا گیا، حسین دیکھتے رہے، عباس کا قاتل مار کے چلا گیا، حسین دیکھتے رہے، انہوں محمد کے قاتل کو دیکھتے رہے، وہ چلا گیا، مگر قاسم پہ ایسا درد تھا سید الشہداء کو، جیسے ندا آئی نا، اس کے قاتل کے پیچھے بھاگ کے مقابلہ کیا، تو ہے جس نے میرے حسن کے لال کو مارا۔ اجرکم اللہ عزادارو آئے ہیں نا، امام حسن مجتبی ایڑیاں لگ رگڑ رہے تھے، بھتیجے کے سر کو اٹھایا، خاک کو جدا کیا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اور اسی دوران انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ دوستو 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ کے لیے، ایک جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے۔ اب شہزادہ قاسم کے لاشے کو اٹھایا، لے کے وہاں آئے جہاں شہزادہ علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، بحر مظلومیت حسین ابن علی، بحر غربت حسین ابن علی۔ ثانی زہرا روایت کرتی ہیں، خیمے میں آ کے علی اکبر کے لاشے کے ساتھ حضرت قاسم کا لاشا رکھا، 2 لاشوں کے درمیان حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے، ایک ہاتھ حضرت علی اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ شہزادہ قاسم کے لاشے پہ رکھا، رکیا آسمان کی جانب، ربنا تقبل
मिन्ना हाज़ल कुर्बान, परवरदिगारा मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। अजर कमल आज़ादार और शहादत मुकम्मल हो गई। एक जुमला मादर कासिम की अजमत को बयान करता चलूं। हो गई ना बेटे के जाने के बाद 11 मुहर्रम को असीर हुई, काफिला शाम रवाना हो गया। एक साल कैद में रहा, कौम के आलिम दीन पढ़ रहे थे। एक साल कैद में रहा, जब कैद रिहा हुई ना, करबला की लूट वापस आई। सैयद सज्जाद करबला की लूट वापस लेके आए। जब लूट की गठड़ी को खोला गया, उसमें एक कुर्ता था, जिस कुर्ते पे कासिम का खून लगा हुआ था। बीबी उम्मे फरवा ने वो कुर्ता लिया, अपने पास कपड़े में बांध लिया। 20 मुहर्रम को चेहलम करने करबला आई। करबला चेहलम करके जब मदीना वापस गई, हर बीबी अपने घर को गई, हर बीबी का अपना वारिस ले गया था। मुझे इतना बताइए, जिसका शौहर हसन शहीद हो गया हो, जिसका बेटा कासिम करबला रह गया हो, वो बीबी जाए तो कहाँ जाए? आई है अपने सरदार इमाम हसन की कब्र पे, गठड़ी को खोला, कासिम का खून आलूद कुर्ता निकाला, हसन मुर्तबा की कब्र पे फैलाया, कहा मेरे आका जो कासिम ले गई थी वो करबला में कुर्बान कर आई।